اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب فتح الغائب، مقالہ نمبر 6۔ نفس امارہ کی مخالفت ہی توحید کی تکمیل ہے۔ اس میں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام اور افعال کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہشات و لذات کو فنا کر دے، کیونکہ اس عمل سے تیرے دل میں علم الہی کا ظرف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے فاسق و غافل مخلوق سے قطع تعلق کرنا نہایت ضروری ہے، اور اپنی خواہشات سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ نفع و نقصان، دفع ضرر و شر، اسباب دینی اور جدوجہد کے تمام معاملات میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان امور کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور اسی کو قاضی الحاجات سمجھا جائے۔ خدا کو مختار کل نہ سمجھ کر اپنے نفس پر اعتماد کر لینا ہی شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ماضی میں اپنے ہر بندہ کے امور و معاملات کا کفیل اور ذمہ دار رہا ہے، اور زمانہ حال میں بھی وہی کفیل و ذمہ دار ہے، اور مستقبل میں بھی وہی رہے گا۔ اور اس کی یہ نگرانی اور ذمہ داری اس وقت بھی تھی جب تو بطن مادر میں تھا، اور پھر ماں کی آغوش میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اور خدا کے ارادے کی خاطر اپنے ارادے سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ تو کسی بھی خواہش و مراد کا قصد نہ کرے، اس لیے کہ ارادہ خداوندی سراسر خیر و بہتری پر مبنی ہے، اور اس میں تیرا قصد کرنا بھی شرک ہو جائے گا۔ خواہشات نفسانی کی نفی سے اللہ تعالیٰ کا فعل تجھ پر جاری رہے گا، اور افعال الہی کے نافذ ہوتے وقت تیرے اعضاء ساکن اور غیر متحرک ہوں گے، تیرا قلب مطمئن ہوگا، سینہ فراخ اور کشادہ ہوگا، چہرہ روشن و پرنور ہوگا، اور تعلق باللہ کی روحانی توانائی پا کر تو کائنات کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ عرصہ ہستی میں دست قدرت تجھے پھرائے گا، زبان قدرت تجھے پکارے گی اور ہدایات دے گی، تجلیات الہی تجھے ماہیت اشیاء دکھائیں گی، خلعت نورانی تجھے لباس معرفت پہنائے گا، پروردگار عالم تجھے خود علم سکھائے گا، اور اس علم و عرفان کی برکت سے تجھے سلف صالحین اور برگزیدہ عارفین کے مقامات پر پہنچائے گا۔ پھر تو مخلوقات سے برگشتہ و کنارہ کش رہے گا، تجھ میں ذاتی خواہش و ارادہ باقی نہ رہے گا، تو بشریت کے رذائل سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور تیرا دل توحید کا شناسہ ہو کر ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اس رتبہ پر پہنچ کر کرامات و تصرفات تیری طرف منسوب کیے جائیں گے۔ یہ تصرفات ظاہراً فعل و حکم میں تو تجھ سے مشاہدہ کیے جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ خدا کے افعال و احکام ہوں گے۔ پھر تو ان شکستہ دل اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل کیا جائے گا، جن کی خواہشات نفسانی اور ارادہ بشری بالکل فنا ہو گئے، اور پھر از سر نو ان کے قلوب میں ارادہ ربانی اور مشیت ایزدی کی کامل اطاعت کا جذبہ پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندے خود کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہ صرف وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہے۔ نیز فرمایا، میں ان لوگوں سے بالکل قریب ہوں جن کے دل میری ہی وجہ سے شکستہ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ تیرے پاس نہ رہے گا تا وقت یہ کہ تیری تمام خواہشات اور تیرے سب ارادے اس کے ارادہ و رضا کے لیے شکستہ نہ ہو جائیں، لیکن جب تو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں میں فنا کر دے اور ذات باری تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے نئے سرے سے پیدا کرے گا، اور تو نئی باطنی صفات کا حامل ہوگا، تیرے نفس میں شرک کے محرکات محو ہو جائیں گے، اور توحید قلب و دماغ میں راسخ ہو جائے گی، پھر تجھے دیدار الہی حاصل ہوگا۔
یہی معنی ہے اس آیت کے انا عند المنکسرۃ القلوب کے، یعنی میں شکستہ دل لوگوں سے بہت قریب ہوں۔ حدیث قدسی میں وارد ہے، میرا بندہ مومن ذکر و عبادت کی کثرت سے میرا قرب چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے بہت محبوب ہو جاتا ہے، اور ربط کامل سے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ بس فنا کی کوئی حالت اس کے سوا نہیں ہے کہ تو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فانی ہو جائے، اور مخلوق یا تو نیک ہے یا بد، اسی طرح تو بھی نیک ہے یا بد۔ بس جب تو اپنی فطری اور ازلی صفات کو ضبط و محفوظ کرتے ہوئے مخلوق کے خلاف شریعت تاثرات کو قبول نہ کرے گا، اپنی توقعات کو اس سے وابستہ نہ کرے گا، اور اس کے شر سے خائف و ہراساں نہ ہوگا، تو پھر تیرے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا، جیسا کہ تیری پیدائش سے پہلے تھا۔ اس حقیقت کو نہ بھول کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ ہی کی اختیار و قدرت میں ہے، اور جب تو خدا تعالیٰ پر یقین کامل رکھے گا تو وہ تجھے قضاء و قدر کے شر سے بے خوف کر دے گا، اور خیر کی برکات تیرے لیے بسیط ہو جائیں گی۔ پھر تو ہر خیر کا محل، ہر نعمت و مسرت کا مرجع، ہر نور و ضیاء کا مرکز، اور ہر امن و آرام کا سرچشمہ بن جائے گا۔ بس عاشقان حق کا مطلوب و منتہا یہی فنا ہے، اور یہیں اولیاء اللہ سیر و سلوک کی بعد اپنی منزل پاتے ہیں، اپنے اسی ارادے سے فنا ہو کر خدا کے ارادے میں محو و نابود ہو جانے کو تمام سابقہ اولیاء اور ابدال نے طلب کیا ہے۔ وہ تادم واپسی ارادے حق ہی کے ساتھ ہر ارادہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے نام ابدال رکھے گئے۔ بس ان حضرات کے نزدیک ارادے حق میں اپنے ارادے کو شریک کرنا گناہ ہے۔ ہاں، سہو و نسیان، مجذوبیت اور غلبہ حال و خوف کی صورت میں ان سے کوئی بے اعتدالی ہو گئی ہو یا ہونے کا احتمال ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار و متنبہ کر دیتا ہے، اور وہ اس سے باز آ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی توبہ و استغفار کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے علاوہ خواہش و ارادہ سے کوئی معصوم نہیں۔ فرشتے ارادے سے پاک، اور انبیاء کرام خواہشات نفس سے آزاد و محفوظ رکھے گئے ہیں، لیکن باقی مکلف مخلوق مثلاً جن اور انسان ارادہ اور خواہش نفس سے معصوم نہیں ہیں۔ نوع انسانی میں سے خدا کے برگزیدہ بندے مثلاً اولیاء اور ابدال ارادہ و خواہش سے محفوظ تو ہیں، لیکن ان سے ارادہ و خواہش کی طرف کسی وقت مائل ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن خدائے پاک اپنی رحمت خاصہ سے بیداری میں انہیں وہ لغزش جتلا دیتا ہے، اور بروقت تدارک کر کے تلافی آفات کر لیتے ہیں۔ بہرکیف نفس امارہ کی خواہشات سے انحراف ہی توحید کی تکمیل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔